ٹوپی بہترین سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس بارے میں کتابوں میں کئی روایات وارد ہے، جیسا کہ السراج المنیر میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفید ٹوپی اوڑا کرتے تھے۔ وطن میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑے کی چپٹی ٹوپی اوڑا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک پر کپڑا رکھا کرتے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے تیلی کا کپڑا معلوم ہوتا تھا۔ بحوالہ شمائل ترمذی۔ اب ٹوپی کی میڈیکل فوائد پر چند سائنسی تحقیقات ملاحظہ فرمائیں۔ ٹوپیوں اور ہیٹ کے فائدے۔ ہیٹ یا ٹوپی ابتدائی ادوار سے ہی مختلف وجوہ کی بنا پر استعمال ہو رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ٹوپی یا ہیٹ کا استعمال اپنی شخصیت کو نمایاں بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات انہیں حفظ مراتب اور منصب کی علامت کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بادشاہ کا تاج، سلطان کی ترکی ٹوپی، مغربی کلیسا میں اسقف کی سرکانی لمبی ٹوپی اور زمینداروں وڈیروں کی پگڑیاں اپنے پہننے والوں کی منصب اور سماجی حیثیت کی عکاس ہوتی ہے۔ مختلف سرکاری محکموں میں خاص وضع کی ٹوپیاں عہدیدار کی وردی کے ساتھ اس کے عہدے اور کام کی پہچان کی علامت ہوتی ہے۔ نماز پڑھنے اور قرآن حکیم کی تلاوت سے پہلے سر کو ڈھانپنا مسلمانوں پر واجب ہے۔ اسلام میں عبادت کے لیے کسی خاص وضع قطع کی ہیئت یا ٹوپی کا استعمال ضروری نہیں، بلکہ سر کو صرف ڈھانپنا ہی مقصود ہوتا ہے۔ ٹوپیوں اور ہیٹ کو مختلف اشاروں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سلام کے لیے ٹوپی اتارنا، فرط مسرت سے ٹوپی ہوا میں اچھالنا، مایوسی کی اظہار کے لیے زمین پر پھینکنا، اور غم کی اظہار کے لیے ہاتھوں میں ٹوپی مروڑنا وغیرہ۔ ہیٹ خاص قسم کے کاموں میں ضروری ہوتی ہے، اور ایسے افراد کی ہیٹ ان کے کاموں کی نوعیت کے مطابق بنی ہوتی ہے۔ جن کاموں میں سر کو چوٹ لگنے کا خطرہ ہو، ان میں ہیلمٹ استعمال کی جاتی ہے۔ گھڑ سواری کرنے والے، فاسٹ بالنگ کا مقابلہ کرتی ہوئی بیٹسمین، مکان گرانے والے ٹھیکیدار اور سڑکوں پر ڈیوٹی دینے والے سرجنٹ ہیلمٹ استعمال کرتے ہیں۔ گرمیوں کے موسم میں بال سر کے جلد کو دھوپ جلن یعنی سن برن سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جدید سردی کے موسم میں ہمیں سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ ٹوپیاں یا ہیلمٹ ایسے نومولود بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہے جن کے سر پر بال نہیں ہوتے، یا جو لوگ سر سے مکمل طور پر گنجے ہوتے ہیں۔ انہیں سر کو ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ سورج سے آنے والی الٹرا وائلٹ شعاعوں سے بچ سکے۔ گرمیوں کے موسم میں گرم علاقوں کے رہنے والے افراد سن اسٹروک سے بچنے کی خاطر کندھوں کے اوپر کپڑا اور سر پر ہیٹ یا ٹوپی رکھتے ہیں تاکہ دماغ پر براہ راست سورج کی شعاعیں نہ پڑے۔ سیاہ فام باشندوں کے متعلق لوگوں میں عام خیال پایا جاتا ہے کہ شاید ان کے سروں کی چمڑی موٹی ہوتی ہے، اس لیے انہیں سر کو ڈھانپنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 1939 سے 1943 کے دوران دوسری جنگ عظیم میں برطانوی فوجی گرم علاقوں میں اپنے سروں کو ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتے تھے، یا گرمی سے بچاؤ کے لیے فرنچ فام لیجین کے ممبران اپنے گردنوں کو کپڑوں سے ڈھانپ کر رکھتے تھے۔ ہمارے ہاں سندھی لوگ گرمی سے بچاؤ کی خاطر اجرک اور پنجابی بڑے رومال کا استعمال کرتے ہیں تاکہ گردن کی کمزور پٹوں کو محفوظ رکھا جا سکے۔ لیکن اب اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ سیاہ فام باشندے ہو یا گورے، دونوں کے سروں کی چمڑی یکساں ہوتی ہے،
اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے، نہ ہی ان مذکورہ حفاظتی تدابیر مثلا ٹوپی، ہیلمٹ یا گردن پر کپڑا رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ سورج کی شعاعیں کھوپڑی میں داخل نہیں ہو سکتی اور سر سے گرمی کے داخل ہونے سے ہیٹ سرکوٹ نہیں ہوتا ہے۔ ہیٹ سکروٹ جسم کی حرارتی میکانیت کی باقاعدگی کے مکمل طور پر متاثر ہوتی ہے۔ شدید سردیوں کے موسم میں سر پر گرم ٹوپی پہننے سے بھی نزلے زکام میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ گرم ٹوپی پہننے کے باوجود جو نزلہ ہو سکتا ہے، البتہ سر پر گرم کپڑا یا ٹوپی سکون ضرور فراہم کرتی ہے۔ جلد جتنی زیادہ ننگی ہوگی، اس سے اتنی ہی زیادہ حرارت خارج ہوتی ہے۔ تجربات سے واضح ہو چکا ہے کہ ہمارے جسم کی تقریباً 20% حرارت سر سے خارج ہوتی ہے۔ اگر ہم برف باری کے موسم میں ننگے سر پھرتے رہے تو یہ بالکل ایسی ہی ہے جیسے شدید سردی کے موسم میں کمرے کی کھڑکیاں روشن دان بند کر کے دروازہ کھلا چھوڑ دیا جائے۔ اگرچہ ٹوپی پہننے یا نہ پہننے سے نزلے زکام کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سردیوں کے دنوں میں ٹوپی کا استعمال فائدہ مند ہوتا ہے۔ ٹوپی کے بارے میں ایک یورپی محقق لکھتے ہیں کہ بچوں کے لیے ٹوپی لباس کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اس سے ان کے بال گرد و غبار سے محفوظ رہتے ہیں۔ ریشے ٹوپی کے بال سر کو دھوپ کے تمازت سے بچاتے ہیں اور گرمیوں میں سر کو ٹھنڈا رکھتے ہیں۔ اسکول کے بچوں کو جو پیدل اسکول جاتے ہیں، ان کو گرمیوں میں سولا ٹوپی ضرور اور اوڑھنی چاہیے۔ یہ سولا ٹوپی یا ہیٹ کم دان کی چیز ہے اور پس پشت گردن پر سایہ بھی کرتی ہے۔ جسم کے اس حصہ کو آفتاب کی تیز روشنی سے بچانا چاہیے۔ اس حصہ جسم پر زیادہ دیر تک دھوپ لگنے سے لو لگنے کا مرض ہو سکتا ہے۔ مناسب ملبوس ضروری ہے تاکہ سردی، بارش اور برف باری سے تحفظ مل سکے اور دفاعی قوت کمزور نہ ہونے پائے، کیونکہ دفاعی قوت کمزور ہونے سے فلو، کھانسی اور نزلہ زکام کا احتمال ہوتا ہے۔ اس غرض سے ٹوپی، دستانے، مناسب جراب اور پاپوش نہایت ضروری ہے، جو موسم سرما کی سخت سرد ہواؤں میں پہننے جائے۔ اگر مناسب ٹوپی اوڑھنی چاہیے تو جسم سے 20% حرارت کا زیاں روکا جا سکتا ہے۔ یہ اس دور میں ایک یورپی محقق نے لکھا ہے، لیکن ہم اس پر عمل اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ٹوپی پہننا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس نسبت سے ہم انشاءاللہ ٹوپی کا باقاعدگی اہتمام کریں گے۔